السلام علیکم ناظرین، آج میں بے چادر کے نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبدالعزیز ابن عبداللہ ویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرحمن بن ابی الموال نے، انہوں نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے کہا میں جابر بن عبداللہ انصاری پاس گیا اور ایک کپڑا لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی چادر الگ دوہری ہوئی تھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو ہم نے ان سے کہا ابو عبداللہ، یہ جابر کی کنیت ہے، تم چادر ہوتے ساتھ بے چادر نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے یہ چاہا کہ تمہاری طرح جو جاہل لوگوں ہیں وہ مجھ کو دیکھ لیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ران کے باب میں جبر و عتین آئی میں ہے۔ امام بخاری نے کہا میں ابن عباس اور جرحد اور محمد بن حجش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ران عورت ہے، اور انس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں اپنی ران کھول۔ امام بخاری نے کہا انیس کی حدیث سند کی رد سے قوی ہے، اور جرحد کی حدیث میں احتیاط ہے کہ ہم اختلاف سے نکل جاتے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری نے کہا ایک بار حضرت گھٹنے کھول بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے چھپا لیے، اور زید بن ثابت نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور آپ کو ران میری ران پر تھی وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ ذرا کہیں میری ران ٹوٹ جاتی۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے خبر دی، انہوں نے انیس بن ملک سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہجری میں خیبر کی جہاد کیا۔ ہم لوگوں نے صبح کی نماز اندھیرے منہ خیبر کی قریب پہنچ کر پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے ایک ہی سواری پر بیٹھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی انگلیوں میں اپنا جانور ڈوڑا یا اور دوڑتے ہیں امیر اونگتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا، پھر آپ نے اپنی ران پر سے تہبند ہٹا دی، ران کھول دی، یہاں تک کہ میں آپ کی ران کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں گئے تو فرمایا اللہ اکبر، خیبر اجڑا ہوا 3 بار یہ فرمایا،
ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اتر پڑے تو جو لوگ ڈرائے گئے ان کی صبح منحوس ہوتی ہے۔ انیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہودی لوگ اس وقت اپنے دھندوں کے لیے نکلے تھے، آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے۔ عبدالعزیز راوی نے کہا اور ہمارے بعض ساتھیوں نے اتنا اور زیادہ کیا ہے، اور خمیش آن پہنچا یعنی لشکر۔ انیس نے کہا تو ہم نے خیبر زور سے فتح کیا، پھر قیدی اکٹھا کیے گئے تو وہی کلی آیا اور کہنے لگا اللہ نے نبی بنی ان قیدیوں میں سے ایک چھو کر مجھ کو بھی دیجیے۔ آپ نے فرمایا جا ایک چھوکری لے لے۔ اس نے جا کر صفیہ بن اخطب کی بیٹی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، آپ نے صفیہ جو حیہ کی بیٹی اور بنی قریظہ اور بنو نصیر کی سردار تھی وہیہ کو دے دی، وہ تو آپ ہی کے لائق تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا وہیہ کو بلاؤ۔ صفیہ سمیت وہ اس کو لے کر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا اور وہیہ سے فرمایا تو قیدیوں میں سے کوئی اور چھوکری لے لے۔ ان سے نے کہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ ثابت نے انیس رضی اللہ عنہ سے کہا ابو حمزہ ان کا مہر کیا ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا یہی ان کا خود نفس، آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ جب آپ نے خیبر سے لوٹے راستہ ہی میں تھے، ام سلیم نے صفیہ کا بناؤ سنگار کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ صبح کو آپ دلہا تھے نوشا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کھانا ہو وہ لے کر آئے، اور ایک دسترخوان بچھایا۔ کوئی کھجور لایا، کوئی گھی لایا۔ عبدالعزیز نے کہا میں سمجھتا ہوں انیس نے یہ بھی کہا کوئی ستو لایا۔ انیس نے کہا پھر سب کو ملا کر ملیدہ بنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ولیمہ تھا۔ اللہ اکبر۔